دیپ جن کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ ملک کی پہچان صرف پرچم سے نہیں ہوتی بلکہ دستور سے ہوتی ہے، ایک دستور جو تقدیر لکھتا ہے، جو انصاف اور اختیارات کے درمیان تعلق طے کرتا ہے۔ 1947 میں پاکستان تو آزاد ہوا، مگر سوال یہ تھا کہ اب اس کو چلائیں کیسے، کس نظام، کس سوچ اور کس دستور کے تحت۔ 1947 میں ہم نے صرف ایک ملک نہیں بنایا، ایک سوچ بنانی تھی، مگر قائد کے بعد سیاست کا سفر بکھر گیا۔ لیاقت علی خان کے قتل نے جس خوف کو پیدا کیا، اس نے دستوری سوچ کو توڑ دیا۔ 4 سال تک کمیٹیز بنتی گئی، ڈرافٹ لکھے گئے، مگر فیصلہ نہ ہوا۔ ہر لیڈر چاہتا تھا کہ ملک چلے، مگر اس کی مرضی سے۔ اور پھر آیا سال 1956، وہ دن آ گیا جس دن پاکستان کو اس کا دستور مل گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ نیا نام رکھا اور نیا وعدہ۔ پاکستان کو پاکستان کے بننے کے 9 سال کے بعد اس کا پہلا دستور مل گیا، جہاں پر پارلیمنٹری نظام کو نافذ کیا گیا اور پرائم منسٹر کو تمام اختیارات دے دیے گئے، اور بنگالی اور اردو دونوں کو آفیشل زبان قرار دے دیا گیا، اور عوام سے یہ وعدہ کیا گیا کہ سب کو برابری ملے گی۔ مگر حکومتیں گرتی رہی اور اتحاد بنتے رہے، اور حکومت کے ہاتھ میں یہ دستور ایک کھیل بن کر رہ گیا۔ اور پھر جب 1958 میں اسکندر مرزا نے مارشل لا لگایا تو پاکستان کا پہلا دستور 2 سالوں میں ہی دفن ہو گیا۔ پاکستان یہ سمجھا نہیں کہ دستور لکھنا آسان ہے، مگر اس کو نبھانا مشکل۔ 1958 سے لے کے 1962 تک پاکستان مارشل لا کے زیر رہا، اور پھر جنرل ایوب نے کہا کہ پارلیمنٹری نظام فیل ہو گیا ہے، میں نیا سسٹم لے کر آتا ہوں۔ اور پھر 1962 میں آیا نیا دستور، جس میں صدارتی نظام کو نافذ کر دیا گیا، اور تمام اختیارات اور طاقت صدر کے پاس آ گئی، اور عوام کے پاس صرف امید۔ یہ بیسک ڈیموکریسی سسٹم تھا، مگر یہ سسٹم ووٹ کا نہیں، کنٹرول کا تھا۔ بنیادی حقوق کا چیپٹر جو 1956 کے آئین میں تھا، اس کو 1962 کے آئین نے یکسر تلف کر دیا۔ یہ دستور ماڈرن تھا مگر عوام سے جڑا نہیں۔ میڈیا پر پابندی، لوگوں کی سوچ پر ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ کا پہرا، اور پھر جب عوام اٹھ کھڑی ہوئی تو ایوب کو کرسی چھوڑنا پڑ گئی، یعنی ایک اور دستور، مگر عوام اس کے ساتھ نہ تھی۔ 1971 میں ڈھاکہ گر گیا، پاکستان ٹوٹ گیا، 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا ایک سپنا جسے قائد نے جوڑا تھا، اور اسی زخم سے جنم لیا ایک نیا دستور 1973 کا۔ یہ تھا عوام کا دستور، سب پارٹیوں نے مل کر لکھا۔ اس نے کہا پاکستان ایک اسلامک ڈیموکریٹک ریپبلک ہوگا، جہاں پاور عوام کے پاس اور پارلیمنٹ کے زیر۔ پرائم منسٹر بن گیا ملک کا اصل ہیڈ، اور کانسٹیٹیوشن بن گیا پاکستان کی پہچان۔ لیکن وقت بدلتا گیا اور سیاست پھر سے کرسی کے گرد گھومتی رہی۔ ضیاء الحق نے آتے ہی اس دستور میں 8 ترامیم ڈال دی تاکہ صدر پھر سے حکمرانی کرے، یعنی دستور پھر سے یونیفارم اور سیاست کے بیچ پھنس گیا۔ 1985 سے 2007 تک پاکستان نے دستور کو ہر دفعہ اپنے مطلب سے بدلا۔ کسی نے صدر کو طاقت دی، کسی نے وزیر اعظم کو، کسی نے فریڈم آف پریس بند کی، کسی نے کورٹس کے ہاتھ باندھ دیے۔ پھر 2008 میں ڈیموکریسی واپس آئی، اور آئی 18ویں ترمیم، جس نے سسٹم کو پھر سے بیلنس کیا۔ صوبوں کو اختیارات ملے، عوام کو آواز ملی۔ یہ ترمیم دستور کا نیا جنم تھی، لیکن دستور اب بھی ایک جنگ لڑ رہا تھا، سیاست اور قانون کے درمیان۔ سال تھا 2014، آرمی پبلک اسکول کے حملے نے ملک ہلا دیا۔
سیاست نے مل کر کہا اب بس، اور آئی 21ویں ترمیم جس میں ملٹری کورٹس بنائے گئے، یعنی ملک نے ایک بار پھر اپنے دستور کو امینڈ کیا، مگر اس دفعہ جنگ قانون اور امن دونوں کے درمیان تھی۔ 21ویں ترمیم نے سیکیورٹی دی، لیکن سوال اٹھ گیا کہ کیا انصاف صرف یونیفارم میں ملتا ہے؟ 21ویں ترمیم نے الیکشن کمیشن کا سسٹم بدلا تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے۔ 23ویں نے ملٹری کورٹس کو ایکسٹینڈ کیا، 24ویں نے ڈیلیمیٹیشنز اپڈیٹ کیے، اور 25ویں ترمیم نے فاٹا کو KPK میں مرج کر دیا۔ یہ پاکستان کا ایک بڑا قانونی اور سیاسی قدم تھا۔ اور پھر پاکستان میں آئی 26ویں آئینی ترمیم۔ پاکستان میں دستور تو بن گیا، مگر سیاستدانوں نے اپنے فائدے اور اپنے اقتدار کی خاطر اس میں ترمیم کرتے گئے، اور 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے دستور پر ایک چھڑا تھا جو گھونپا گیا، جس میں عدلیہ کو مضبوط کرنے کے بجائے مزید کمزور کر دیا۔ عدلیہ کو اختیارات دینے کے بجائے ان سے اختیارات چھین لیے گئے، سپریم کورٹ سے سو موٹو کی پاورز لے لی گئی، اور جج کو اپوائنٹ کرنے کی طاقت اپنے ہاتھ میں رکھ لی۔ یہ پاکستان کے دستور پہ ایک کلنک تھا۔ اگر اب اس دستور کے ساتھ مزید کھیل کھیلا جانا تھا اور 27ویں ترمیم نے آنا تھا۔ 2025 میں پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم دیکھی۔ اس حکومت نے کہا یہ نیا دور ہے ٹرانسپیرنسی کا، اداروں کو مضبوط کرنے کا، مگر سوال یہ ہے کیا یہ واقعی توازن ہے یا ایک نئی سیاسی مہم؟ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کچھ تبدیلیاں کی گئی، پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان طاقت کا نیا تعلق ڈیفائن کیا گیا، ایگزیکٹو پاورز اور جوڈیشل اوورسائٹ دونوں کو ایک نئے فریم ورک میں رکھا گیا۔ سپورٹرز کہتے ہیں کہ اس سے گورننس بہتر ہوگی، مگر مخالف کہتے ہیں یہ عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرتا ہے۔ میڈیا نے اس کو پاور ری ڈسٹریبیوشن کہا، اور عوام نے اسے ایک پولیٹیکل چیس موو، یعنی 27ویں ترمیم ایک سوال بن کے ابھری، کیا پاکستان اپنے دستور سے سیکھ رہا ہے یا اسی حکومتی دائرہ میں پھر سے چکر کاٹ رہا ہے؟ پاکستان کے آئین میں 27ویں آئینی ترمیم تو کر دی گئی، مگر ہمیشہ کی طرح یہ آئینی ترمیم بھی عوام کے لیے نہیں بلکہ سیاستدانوں نے اپنے لیے کی ہے، اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے کی ہے۔ پارلیمنٹ اور سینٹ سے یہ بل پاس تو ہو گیا، یہ ترمیم پاس تو ہوگی، مگر ہمیشہ کی طرح توڑ جوڑ کر کے اس ترمیم کو پاس کرانا پڑا، اور لوگوں کو بلیک میل اور اٹھا کر اس ترمیم کو پاس کرانا پڑا۔ اس ترمیم کا تو ایک آئی تھنک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ تو میری نظر میں اخلاقی طور پہ بھی، قانونی طور پہ زیادہ الگ بات ہے، لیکن اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ یہ امینڈمنٹ ہوئی نہیں، کیونکہ امینڈمنٹ کہتی 2/3 میجورٹی چاہیے، 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس نہیں تھی، ان کو 2 چوری کرنے پڑے ووٹس جو تھے سینٹ، تو اگر اس کی بات کی بنیاد ہی سینٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آخر اس ترمیم میں ایسا کیا ہے جس کو پاس کرنے کے لیے حکومت نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا؟ آخر اس ترمیم میں ایسا کیا ہے کہ پاکستان کی عوام اس ترمیم کا ساتھ دینے سے انکاری ہیں؟ آخر یہ ترمیم پاکستان میں ایسی کیا تبدیلی لے کر آئی جو کوئی بھی اس ترمیم پر راضی نہیں ہے؟ حکومت تو خوش ہے، حکومت اچھل رہی ہے۔ صافی صاحب، یہ ترمیم جو ہے یہ اتنی بے ضرر ہے، اتنی مفید ہے، اور اس کا یعنی فائدہ تو ہے، لیکن کسی کو بھی کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اس میں کوئی اس طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جسے کو کہے کہ جی دیکھیں یہ کیا ہو گیا۔ مگر اپوزیشن کے اندر اس ترمیم کو دیکھ کر غم و غصے کی شدید لہر ہے۔ 3 دن پہلے پارلیمنٹ میں ہوئی، ہم مسلمان ہیں، قرآن حکیم پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ یہاں یار لوگوں نے مل کر آرمی چیف اور پریزیڈنٹ زرداری کو اب سب کچھ سے استثناء، پہلے بھی یہ حکومت قاتل ہے، قاتلوں کی حکومت ہے، دہشت گردوں کی حکومت ہے،
इन्होंने 25 करोड़ इंसानों को दहशतजदा करके बंदूक के जोर पे मिलिट्री की ताकत से और इमरान खान की पार्टी का मैंडेट छीना। उनकी अकलियतों की सीटें बिल्कुल खैरात की तरह बांटी गई। तो आइए जानते हैं इस तरमीम में क्या क्या नई तब्दीलियां लाई गई हैं जिनसे पाकिस्तान को फायदा होगा या फिर नुकसान। पाकिस्तान वाहिद जमहूरी मुल्क है जहां पर जमहूरियत के लिए 3 तरमीम नहीं की गई जितनी अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए की गई हैं। पाकिस्तान वो वाहिद जमहूरी मुल्क है जहाँ पर तरमीम अवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी कुर्सी और अपना इक़्तिदार बचाने के लिए की जाती हैं। जी हाँ, 27वीं आईनी तरमीम में भी कुछ ऐसा ही किया गया। 27वीं आईनी तरमीम की सबसे बड़ी हाईलाइट फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस बना दिया गया, यानी अब वो सिर्फ बड़ी फौज के नहीं फिजाई और पहली फौज के भी सरबराह होंगे और इसके साथ साथ उनका ओहदा 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और उनको अब कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, उनसे कोई भी सवाल नहीं कर सकता और कोई भी कोर्ट उनको तलब नहीं कर सकती, यानी लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी गई है। और इसके साथ साथ हमने अपने सदारती योद्धे को भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी है, यानी पाकिस्तान का सदर कुछ भी करे, कुछ भी कर गुजरे, कोई भी अदालत, कोई भी आईनी बेंच, कोई भी जज उससे सवाल नहीं पूछ सकता, उसको कटहरे में खड़ा नहीं कर सकता। और ये हमारे जमहूरी निज़ाम पर सबसे बड़ा तमांचा है। ये हमारे वही सियासतदान हैं जो किसी ज़माने में अदलिया की बहाली की तहरीकें चलाया करते थे, जो किसी ज़माने में अदलिया का कोल बाला चाहते थे, मगर आज 23वीं आईनी तरमीम करके अदलिया और इंसाफ को कहीं दफन कर दिया है और इस मुल्क से ख़त्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से उसकी ताकतें छीन ली गई हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ अब एक ओहदा बन के रह गया है और उसके साथ साथ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दिया गया है जहाँ पर बुनियादी मामले जाया करेंगे और उनकी तस्खीर भी हुकूमत की मर्जी से होगी, यानी जज भी हुकूमत का, केस भी हुकूमत का और फैसला भी हुकूमत की मर्जी से। मुस्लिम लीग नवाज ने पीपल्स पार्टी ने यह फील किया कि बाबे रहमतें तो आते ही रहेंगे, तो उनका क्लेम यह है कि चूंकि हमारे खिलाफ जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा था, सो मोटो जस्टिस हो रही थी, विच हंटिंग हो रही थी, अदालतें हमारे काम में मुदाखलत कर रही थी, तो हमने कहा कि हम बाजार से नई अदालत खरीद लाते हैं। 27वीं आईनी तरमीम ने इस पाकिस्तान को दोबारा से 47 में खड़ा कर दिया है जहाँ पर कानून नहीं था मगर मुल्क चल रहा था। आज इस मुल्क में कानून तो है मगर उस कानून के साथ इतनी तोड़ फोड़ कर दी है कि अब इस मुल्क को एक नए अवामी दस्तूर की ज़रूरत है, इसमें अवाम के बारे में सोचा जाए, इसमें अवाम को सामने रख कर फैसले किए जाएं, ना कि सिर्फ अपनी कुर्सी और इक़्तिदार को बचाने के लिए दस्तूर के साथ खेला जाए। और ये अदालत कैसी होगी, इसके बारे में मौलाना ज़फ़र अली खान का एक शेर जहन में आता है कि है नए रंग की अदालतें और निराले ढंग के फैसले, ना नज़ीर है, ना दलील है, ना वकील है, ना अपील है। पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम हो चुकी है। अपोजिशन के दबाव डालने के बावजूद भी हुकूमत ने इधर उधर से नंबर पूरे करके अपनी 27वीं आईनी तरमीम को कामयाब कर दिया है, मगर सवाल आज भी वही है, क्या हमेशा अशराफिया अपने आप को मज़ीद मजबूत करने के लिए आईनी तरमीम करती रहेगी या फिर अवाम का भी सोचा जाएगा? क्या दस्तूर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा रह गया है जिसको जो चाहे अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है, जब चाहे अपने लिए बदल देता है, जब चाहे उसमें अपने लिए आसानियाँ और उम्र भर की इम्यूनिटी इस्तिस्ना डाल देता है? क्या दस्तूर सिर्फ हमारी किताबों में रह गया है या अवाम की अमली ज़िंदगी में भी उसका कोई रोल होगा? क्या ये हुकूमत अवाम के बारे में कभी सोचेगी? क्या अवाम कभी खुद अपने बारे में सोचेंगे? दस्तूर तो इस मुल्क में है मगर कानून कोई भी नहीं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और मज़ीद इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।